آپ کو جو ہے کنفیوژنس آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ وہ سمٹمز ہیں جو آپ کو نظر آئے گا کہ اب لانگ ٹرم آپ کے اندر جو ہے چینجز آ رہی ہیں, اور لانگ ٹرم جتنی دیر سے آپ سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں گے اتنا مسئلے کا حل بھی مشکل ہوگا. تو ارلی یو گو ٹو اے کاؤنسل اور ارلی یو گو ٹو اے سائیکو تھراپسٹ, ارلی از دا سلیوشن. اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ انسان ایک چیز کو دیکھے کہ پازیٹیو اسپیکٹس بھی لائف کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, تھوڑا سا اس طرف بھی سوچے. ایک ایشو آ گیا آپ کی طرف کہ جی وہ آج جو ہے وہ یہ بسکٹ کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن یہ ایشو صرف یہ ایشو نہیں ہے. دیکھیے آپ پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں لائف کا کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو کتنی اچھی صحت دی ہے, یہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. فار ایگزامپل جو آج آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے, میں پازیٹیو اسپیکٹس گنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں جن سے آپ دیکھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناک دی ہے جس سے آپ سونگھ سکتے ہیں, زبان دی ہے جس سے آپ بول سکتے ہیں, لیور دیا ہے جس سے کہ آپ سارے جسم کا کھانا جو ہے وہ میٹابلائز کرتے ہیں, آپ کو اور گلینڈز دیے ہیں جس سے کہ انسانی باڈی چلتی ہے. فار ایگزامپل یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہیں, کتنے اللہ کی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہیں, یہ پازیٹیو اسپیکٹس آف لائف ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے, اگر آپ کی وائف حیات ہیں کتنی بڑی نعمت ہے, اگر آپ کے بچے ہیلدی ہیں کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اچھے کام پہ لگایا ہوا کتنی بڑی نعمت ہے, اگر آپ کو اللہ نے اچھا گھر دیا رہنے کا کتنی بڑی نعمت ہے, یہ ہوا جو اللہ نے دی ہے جو ہمیں کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا وہ پتہ ہے آئی تھنک اس ریزن کے پیچھے ہی از اگنورنگ آل دی بلیسنگز. تو سی دا پازیٹیو اسپیکٹس آف لائف, اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے 1001 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی, وہ آپ بھول گئے اور آپ ایک ایشو کو سامنے لے کے بیٹھ گئے کہ نہیں بس یہ ایشو ہے, میں نے سارا دن 24 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے اس ایشو میں ڈپریسڈ رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ سے بھی دشمنی ہے, اپنی فیملی سے بھی دشمنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جو ہے وہ ناشکری ہے. ناشکری ہے. ہمارے پاس ایک کال ہے, کال اٹینڈ کرتے ہیں سر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. گڈ ہیلدی مارننگ. فدا صاحب شکر ہے پہچان لیا میں نے. ہاں جی آپ کی آواز اتنی ہلکی آ رہی ہے نا کہ مجھے پہچاننے میں بھی اسٹریس ہو گیا ہے. اچھا آواز نہیں آ رہی؟ اب تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہوئی ہے. اچھا اس وجہ سے نہیں بتا سکتا. اچھا جی ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت دنوں بعد آیا. بس ہاں بیچ میں کچھ مصروفیت بھی ہوتی ہے, ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں اور مسائل بھی ہیں زمانے میں. کوئی مسئلہ نہیں, ایٹ لیسٹ ساتھ ہو گئے نا. ہاں جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا یہ ہے کہ وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ خدا کی بے پناہ نعمتیں ہیں جو ان کو دیکھ کے بندے کو قناعت پسندی یا بندے کو مطمئن ہونا ضروری ہے. لیکن وہ جو ایک انڈیویجول تھا لاہور والے بھائی نے کال کی, اس کا تو وہ میرج کے حوالے سے تھا مسئلہ. لیکن جہاں پہ مسئلوں کا انبار لگا ہوا ہو, گمبھیر مسائل ہو, اللہ پاک نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ آج ہم جب تک آپ اپنی حالت کو خود نہیں چینج کرتے اس وقت تک آئی ول ناٹ چینج یور اسٹیٹس. تو عمل سے زندگی بنتی ہے. تو ایسا ہے کہ اس بیچارے کا تو ایک انڈیویجول مسئلہ ہے, لیکن وہ جب گھر کے اندر اکنامکس کے مسائل دیکھتا ہے, مہنگائی کے دیکھتا ہے تو وہ ایک مسئلہ ہے. پھر باہر نکلتا ہے اسٹریٹ میں تو بے پناہ مسائل ہیں, جرم ہے اور لائٹ کے مسئلے ہیں, بیسک ہیلتھ کا مسئلہ ہمارے ملک میں ہے. اور یہ 4 سال سے نہیں بلکہ پچھلے آپ دیکھیں کہ 15-20 سال سے ہر چیز ورس ہو رہی ہے. کوئی ایک چیز کی میں نہیں بات کر رہا ہوں, ہماری انوائرمنٹ میں ہر چیز ورس ہو رہی ہے, ہر چیز. تو میں اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں ڈیٹیل میں اس بات کو نہیں بتاتا, آپ کسی بھی اسپیکٹ سے لے تو ہر چیز میں مسائل ہیں. تو ان تمام مسائل کو دیکھیں نا, بینگ اے ہیومن بینگ, اگر میرے پاس ویژن ہے اور میں یہ ساری چیزوں کا وزڈم رکھتا ہوں تو میرے اوپر سٹریس لا محالہ آنی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بے پناہ سٹریس ہمارے ملک میں ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے کوئی ایسی ریمیڈی بتائیں کہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم ورس سے ورس سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ پوری یہ 2 جو مہمان معزز آئے ہوئے پوری قوم کو بتائیں کہ اس سے نکلنے کے لیے کوئی خونی انقلاب آئے یا کوئی اور طریقہ مینجمنٹ کا ہے. کوئی اور طریقہ. تھینک یو فدا صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور کال. ایریورسبل مسئلہ ہے, پریشانی ہے جی. نہیں بڑا ماشاءاللہ اچھا آپ نے سوال کیا کہ آپ کا سوال ڈیفینیٹلی وہیں ریلیٹ کرتا ہے کہ آج کی دنیا میں وہ ایشوز نہیں ہیں کہ جی طوفان آ گیا یا خدا نخواستہ
اور کوئی پہاڑ سر پہ گر گیا یا کوئی چیتا آ کے آپ کو کھا گیا. ہماری ڈیلی لائف کے اتنے آج کے دن کے ایشوز جو ہیں وہ ڈیلی لائف کے ایشوز ہیں. ہم صبح اٹھے لیٹ اٹھ گئے, 5 منٹ لیٹ اٹھے, ہو اسٹریس ہو گیا, پہنچنا ہے اسٹریس ہو گیا, باہر پیٹرول نہیں مل رہا, سی این جی نہیں مل رہی, اسٹریس ہو گیا, کپڑے پریس کرنے لگے, لائٹ چلی گئی. یہ تو بیسکلی ہوئے آپ کے انڈیویجول پرسنل لائف کے ایشوز. بٹ جو ہمارے محترم کالر جو ابھی فون کر رہے تھے, یہ ریفر کر رہے تھے بیسکلی ایشوز ریلیٹڈ ٹو دا اکنامک سچویشن آف آر کنٹری, کہ جب تک ہم اپنی اکنامک سچویشن کو امپروو نہیں کریں گے تو معاملے کا حل نہیں نکلے گا. یہ ساری کی ساری قوم اس وقت 17 کروڑ عظیم لوگ, میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو, 17 کروڑ عظیم لوگ اس وقت جو ہے وہ سٹریس میں ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم. اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. اس مسئلے کے لیے ڈیفینیٹلی میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ کو کہ بہت زیادہ انیشیٹیوز اور سٹیپس گورنمنٹ آف پاکستان لے رہی ہے. اس وقت کور ایشو جو ہے, جو میرے بھائی نے ریفر کیا, کور ایشو میں ان کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سارے مسئلوں کا جو حل ہے, سارے مسئلوں کی جو وجہ ہے, دیٹ از دی انرجی سیکٹر. آج انرجی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. اس ایک انرجی کے نہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے آج ہماری جو صنعتیں ہیں وہ تقریباً بند ہو چکی ہیں. ہمارے جو مزدور بھائی ہیں, ہماری مزدور بہنیں ہیں, وہ بے روزگار ہو رہی ہیں. تو انرجی سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے. اس گورنمنٹ کا ویژن یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ملک کو خراب کرنا ہے. اس گورنمنٹ کا ویژن آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ جی ہمیں ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا ہے. ان کا ویژن ہے کہ ہمیں جو ہے وہ امپلائمنٹ دینی ہے, لوگوں کو انڈسٹری کو چلانا ہے, ایکسپورٹ کو پروان چڑھانا ہے. نہیں, اس پہ سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں. اس پہ سٹیپس کیا لیے جا رہے ہیں کہ آج ہمیں گیس کا فار ایگزامپل بحران ہے. پاکستان کی 70% اکانومی بیس کرتی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر, اور آج ٹیکسٹائل سیکٹر ہی سب سے زیادہ بحران کا شکار ہے. اور اس بحران کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس گیس کی شارٹیج ہے. تو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ جو گورنمنٹ آف پاکستان آلریڈی لے چکی ہے وہ پاک ایران گیس پائپ لائن کی طرف جو ہے وہ لے چکی ہے. یہ ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جس دن یہ سٹیپ پورا ہو گیا تو اس دن انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گیس ہمارے ملک میں ہوگی کہ پھر کوئی انڈسٹری بند نہیں ہوگی, کوئی مزدور بے روزگار نہیں ہوگا, کوئی انڈسٹری جو ہے وہ پرابلم کی طرف نہیں جائے گی, ہماری ایکسپورٹس انہینس ہوں گی, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہوگا, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ختم ہوگا, اور ہم ایونچولی جو ہے وہ ترقی کی طرف جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا اور ہم سب مل کے دیکھیں گے کہ یہ قوم انشاءاللہ ایک دن ترقی کی اس منزل پہ پہنچے گی کہ ساری دنیا اس ملک کو سر اٹھا کے دیکھے گی. یہ ملک, یہ قوم, یہ وطن کوئی چھوٹی قوم نہیں ہے, یہ وطن کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے, اور اس ملک کو کبھی کوئی پیچھے نہیں لے جا سکتا, اس قوم کو کبھی کوئی پیچھے نہیں لے جا سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں وقتی مسائل ہیں کہ مجھے آپ کو مل کے حل کرنے ہیں. میرا ایک سٹیپ اس ملک کو بہت آگے لے جائے گا, آپ کا ایک سٹیپ اس ملک کو بہت آگے لے جائے گا. ہمیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا, ہم نے بہت آگے جانا ہے. یہ قوم پیدا ہی آگے جانے کے لیے ہوئی ہے. آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک, ایک بات ہی چھوٹا سا بریک ہے, بس کہیں نہیں جائے گا, ہم پھر ابھی واپس آ جائیں گے.